جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ 2025 ختم ہو چکا ہے اور 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسویں سال ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اسویں سال، اور اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ماہ ذو الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو سال ختم ہوا ہے اور ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہوئے ہیں، جب بھی اس طرح کوئی سال گزرتا ہے اور اگلا سال شروع ہوتا ہے تو پھر بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس موقع پر دو کام کرے۔ اس موقع پر وہ دو کام کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی گزشتہ جو زندگی گزر گئی ہے اس کا جائزہ لے کہ اس نے وہ سال، وہ زندگی کے ایام، وہ مہینے، وہ دن، وہ راتیں کیسے گزاری ہیں، اور پھر نئے سال کو جب نئے سال کا آغاز ہو تو پھر ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے آئندہ آنے والے سال کا اور آئندہ آنے والے لمحات کا وہ لائحہ عمل تیار کرے کہ میں نے آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے شب و روز کا محاسبہ کرے، اپنے گزرے ہوئے شب و روز کا محاسبہ کرے، کیونکہ انسان جو اس نے وقت گزار دیا ہے، جو اس نے عمر گزار دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمر اور وہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور دوسری بات جو ہم نے وقت گزار دیا ہے یہ خیال بھی ذہن کے اندر نہ آئے کہ وقت گزر گیا بس بات ختم نہیں۔ جو سانس ہم نے گزاری ہے ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور پھر یہ جو ہماری سانسیں چلتی جا رہی ہیں، کسی شاعر نے عربی کے اندر بڑا اچھا شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے فَالْأَوْقَاتُ تَمْضِي وَالْأَعْمَالُ تَسْرِي وَكُلُّ وَقْتٍ مَدَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اعمال انسان کے جاری رہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور انسان کے اعمال جاری رہتے ہیں، اور ہر وہ وقت جو گزر جاتا ہے وہ انسان کو موت کے اور قریب کر دیتا ہے، وہ انسان کو موت کے اور قریب کر دیتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 28 ہے اور سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ قرآن کریم یہاں پر اس بات کو بیان کرتا ہے، فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ترجمہ اس کا سن لیں، فرمایا ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ تغابن کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ تغابن، عربی کا لفظ کیا ہے؟ تغابن کا دن ہوگا۔ اب یہاں پر تغابن کا معنی کرتے ہوئے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تغابن سے مراد یہ ہے کہ حقیقی خسارہ کا دن وہ دن ہوگا جب اللہ بندوں کو اپنی بارگاہ کے اندر کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ یعنی کہ اس دن ظاہر ہوگا، دنیا میں ہر بندہ کاروبار کرتا ہے، ہماری زبانوں پر یہ ہے کہ جس نے جھوٹ بول کر زیادہ منافع کما لیا ہے وہ بندہ کامیاب ہے، اس نے بڑا نفع کما لیا ہے، جو بیچارہ پیچھے رہ گیا ہم کہتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کا معیار نہیں ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور جب اللہ ساری
اولاد آدم کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، وہ دن ہوگا کہ جب پتہ چلے گا حقیقی منافع کس نے کمایا ہے اور نقصان اٹھانے والا وہاں پر کون ہے۔ وہ دن ہے تغابن، جب نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا اور برائیاں کرنے والے کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا حقیقی دن وہ ہے جب نفع اور نقصان انسان کے لیے ظاہر ہوگا کہ کس نے نفع کمایا ہے اور کس نے نقصان کمایا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب نفع کمانے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور صرف ایمان لے آنا کافی؟ ہم تو آج کل ہمارے ہاں بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ہم کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا، کامیابی کا ذکر کیا، وہیں پر ساتھ کا ایمان لے آنا۔ اور ایمان کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ فرمایا وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اچھے اعمال کرنے والا ہو۔ کیا کرنے والا ہو؟ اچھے اعمال کرے گا تو یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ اسے جنات کے اندر داخل کرے گا، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا ہو رہا ہوگا؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور فرمایا وہ دن ہے جو حقیقی کامیابی کا دن ہوگا، اور یہی حقیقت کے اندر عظیم کامیابی ہے جن لوگوں کو اللہ یہ کامیابی عطا کرے گا۔ حضرات محترم، یہ آیے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حقیقت کے اندر یہ کفار کے حق کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کفار کا جنت کے اندر داخلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جنت کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں پر ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے بھی وہاں پر حسرت کریں گے، وہ تمنا کے اندر ہوں گے جو وقت انہوں نے گزار دیا ہے۔ جب اس وقت کا سارے معاملات ان کے سامنے آئیں گے تو پھر انسان اور بندہ مومن بھی وہاں پر حسرت اور تمنا کرے گا۔ وہ حسرت کیا کرے گا؟ حضور کا فرمانے عالی شان سنیں تو آپ کو بات سمجھ کے اندر آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون، دو نعمتیں فرمایا ایسی ہیں فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے کے اندر رہتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کا اچھا استعمال نہیں کرتا، اور اس کے اچھا استعمال نہ کرنے کے باعث وہ بندہ خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک انسان کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، یہ اللہ کی بندے پر نعمت ہے، اور بندہ اپنی اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا والفراغ، اللہ بندے کو وقت دیتا ہے، اللہ بندے کو دنیا کے شب و روز ادا کرتا ہے، اور بندے کو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے میں نے وقت بھی عطا کیا ہے، تجھے میں نے صحت بھی عطا کی ہے، اب تیری ذمہ داری ہے اس وقت کو ضائع نہ کرنا، اور اس وقت کے اندر میری بارگاہ میں آ جانا، آ کر میری بندگی کرنا، اور جو میں نے تجھے صحت عطا کی ہے اس پر میرا شکر ادا کرنا۔ اگر یہ دو کام کرے گا تو میں اللہ تجھے کامیابیاں عطا کر دوں گا۔ لیکن آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگرچہ کچھ نہ ہو، ہمارے پاس اگر اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، ہم میں سے کتنے بندے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی اس صحت پر شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے آج کتنے بندے ہیں جو اللہ نے وقت دیا ہے ہم اس کو اس کی یاد کے اندر گزارتے ہیں؟ ہمارا نفس اور ہمارا گریبان آگے سے جواب ایک ہی آتا ہے، بندے تجھے تو مال و دولت دنیا کی ہرس اور ہوس نے اپنی زنجیروں کے اندر جکڑ رکھا ہے،
تو تو بس دنیا کے مال دولت عہدے لالچ کے اندر ہے، اور اللہ نے تجھے جو صحت عطا کی ہے تجھے اس پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو وقت گزر جاتا ہے، اب حضور کا فرمان عالی شان سنے، ایک اگلی حدیث ہے، جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ آج ہم نے کتنے سال اپنی عمر کے گزار دیے ہیں، اور یہ جو سال میں نے بتایا ایک ایک سانس بھی لیا ہے، اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ کے اندر دینا پڑے گا۔ حضور کا فرمان عالی شان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل فیہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ فرمایا کل قیامت کا دن برپا ہوگا، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہوگا تو فرمایا اس کے وہاں پر قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب اللہ کی بارگاہ میں نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اے بندے بتا عن عمرہ فیما افناہ، تجھے اللہ نے عمر عطا کی تھی، تو 30 40 50 60 70 سال تک اپنی عمر کو گزار کر آیا ہے، اے بندے اب مجھے بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں پر گزارا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نے شب و روز اور زندگی کا ایک ایک سانس بتا تو اس کو کہاں پر گزار کر آیا ہے، اپنی دنیا کو اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آیا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا وعن علمہ فیما فعل فیہ، اے بندے تجھے اللہ نے علم عطا کیا تھا، بتا تو نے اس علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، وہ مال جسے تو نے تجوریاں بھر کے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوا تھا، جس کے تو نے بینک کو جمع کیا تھا، ذرا بتا وہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھے گا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اے بندے اللہ نے تجھے یہ بڑا عالی شان بڑا خوبصورت اللہ نے تجھے جسم عطا کیا تھا، تجھے 2 ہاتھ عطا کیے تھے، تجھے خوبصورت جسم عطا کیا تھا، تجھے اللہ نے صحت عطا کی تھی، اے بندے بتا اپنے جسم کو کہاں پر کھپا کے آیا ہے۔ یہ بندے سے اللہ وہاں پر پوچھے گا۔ اب حضرات محترم، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا کل جب قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا، اے بندے عمر کہاں کا پر گزار کے آیا ہے، مال کہاں سے حاصل کرتا رہا ہے، اور مال کو کس جگہ پر خرچ کرتا رہا ہے، اپنے جسم کو کن کاموں میں تھکاتا رہا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے جو ہم وہاں پر جا کر دے دیں؟ ہم نے تو ساری زندگی سالہ سال سے جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی تھی، ہم اسی خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں، اسی کے احکام کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ جس اللہ نے مال عطا کیا ہے ہم اسی کو حرام کاری کی نظر کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کمانے کا ان کا ذریعہ معاش حرام کا طریقہ کار ہے، اور ہم سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے پاؤں کے ساتھ کون سے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، کیا ہم وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دے سکتے ہیں؟ تو ہمارا گریبان، ہمارے گریبان سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ نہیں اے بندے، تو نے تو ساری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، دن کے اندر 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی صدا تیرے کان کے اندر آتی ہے، اور تو ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتا ہے۔ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے شب و روز کا بندے تو کیا حساب دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ گزرتے ہوئے سال ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے بندے اپنے ماضی کا محاسبہ کر، تو نے پچھلی زندگی کیسے گزاری ہے، وگرنہ کل جب قیامت کا دن برپا ہوگا پھر قرآن انسان کی حسرت اور تمنا کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے
ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ فرمایا وہاں پر پھر بندہ عرض کرے گا ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہی ہیں، جو میں دین کو مذاق بنایا کرتا تھا، ہائے افسوس کہ اس وقت میں دین کے احکام کو مذاق نہ بناتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان پر موت واقع ہوگی اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب حاضر ہوگا اور جب بندہ اللہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو قرآن کہتا ہے وہ کیا کہے گا جب اس کو موت آئے گی؟ کہے گا قال رب ارجعون، اے خالق کائنات مجھے ایک موقع اور دے، میں واپس پلٹ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہوں جو میں سابقہ زندگی کے اندر کرتا آیا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے عرض کرے گا تو قرآن نے جہنمیوں کی ایک اور نشانی بیان کی۔ فرمایا وہ کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے خالق کائنات جب جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا اے ہمارے رب ہمیں ایک بار دنیا کے اندر بھیج، ہمیں وہ دنیا کی زندگی واپس عطا کر، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس زندگی کے اندر جا کر اچھے اعمال کریں گے، ہم تیرے احکام پر عمل کریں گے اور نیکیاں جمع کریں گے۔ تو اللہ کا جواب کیا آئے گا سنیے گا، انسان سنے تو اس کی روح تڑپ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ آگے سے جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے بندے ذرا یاد تو کر تجھے میں نے بن مانگے زندگی عطا کی تھی، تجھے بن مانگے میں نے دنیا کی عمر عطا کی تھی، تجھے بن مانگے تجھے زندگی عطا کی گئی تھی، اور صرف زندگی عطا نہیں کی تھی، تیرے پاس میرے رسول آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، وہ آ کر بتاتے رہے کہ اے بندہ خدا یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس لیے عطا کی ہے بندہ اس کے اندر رہ کر ایسے اعمال کرے، اچھے اعمال کرے تاکہ اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے۔ لیکن اللہ فرمائے گا اے بندو تم نے ڈرانے والوں کی باتوں کو سنا نہیں ہے، تم نے ڈرانے والوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب میرے عذاب کا مزہ چکھو، جو ظالم ہوتا ہے اس کو مدد حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم جو بات سمجھ کے اندر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی کا محاسبہ کرے، کیونکہ انسان کی وقت ہے یا انسان کی عمر ہے، وقت ہے یا انسان کی عمر ہے، یہ وقت اور عمر کی تین خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کسی سے اجازت لے کر گزرتا نہیں ہے، وقت بلا اجازت، عمر بلا اجازت انسان کی گزرتی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان وقت ہو یا انسان کی عمر ہو، انسان اس کو جمع کر سکتا نہیں ہے، جمع کر سکتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو وقت اور عمر گزر جاتا ہے پھر انسان واپس وہ وقت حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ لیکن حضرات محترم جب بات محاسبہ کرنے کی آتی ہے، جب بات اپنی خامیوں کو دیکھنے کی آتی ہے، جب بات اپنے گریبان میں جھانکنے کی آتی ہے تو ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج ہر بندہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ اگلے کا محاسبہ کرتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس نے کس کس بندے کا حق کھایا ہے، اس نے کون کون سا برا کام کیا ہے۔ آج ہماری نظر ہمارے گریبان کے اندر جاتی نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے،
انسان کو نفس کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، خواہ وہ بندہ زبان سے ہزار بہانے تلاش کرتا رہے۔ انسان کو اپنے نفس اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو جناب اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضور ضیاء الامت آپ نے بڑی ہی خوبصورت تشریح اس کی بیان فرمائی۔ فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تیرا دامن جناب حضرت یوسف کی طرح پاک اور صاف ہے، اللہ اکبر، اگر تیرا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک اور صاف ہے، اور سارا مصر تمہارے اوپر اگر الزام لگاتا رہے اور سارا مصر تمہیں غلط کہتا رہے، تمہاری نیند میں خلل بھی آ سکتا نہیں ہے۔ اگر تمہارا باطن درست ہے، اگر تمہارا اپنا آپ درست ہے اور تم اپنی ذات پر مطمئن ہو، فرمایا ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور تم پر الزام لگاتی رہے، تمہاری نیند کے اندر بھی خلل آ سکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر تیرا دل خائن ہے، تیرا دل گندا ہے اور تیرا دل ناپاک ہے اور ساری دنیا تجھے پاک صاف کہتی ہے، فرمایا دنیا تو کہتی رہے گی لیکن تجھے سکون اور چین کی نیند بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور سے کوئی مسئلہ اور فتویٰ طلب کیا۔ اب حضور وہ ہیں کہ جو دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب عطا کیا ہے۔ جب وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر فتویٰ طلب کرتا ہے، حضور اس کے دل کی کیفیت کو جان جاتے ہیں، حضور کا یہ فرمان سنیں اور آج ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں۔ جب اس بندے نے حضور سے فتویٰ طلب کیا تو میرے آقا کا فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ، فرمایا اے بندے مجھ سے کیا فتویٰ چاہتا ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ چاہ، اپنے دل سے فتویٰ مانگ۔ دنیا کے مفتی اگرچہ فتویٰ دیتے رہیں لیکن تیرے اندر سب سے بڑا مفتی تیرا دل بیٹھا ہے۔ تو جب کوئی عمل کرتا ہے، تیرے اعضاء اعمال کرنے کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تیرا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بندے کام اچھا کر رہا نہیں ہے۔ اگر تو برا کام کرنے والا ہو، تیرا دل تجھے ملامت کرتا ہے، اور اگر اچھا کام کرے تو تیرا دل تجھے بتاتا ہے کہ اے بندے واقعی تو اچھا کام کر رہا ہے۔ فرمایا دنیا کے مفتیوں سے کیا پوچھنا، سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے۔ کبھی انسان اس کے اندر جھانک کر دیکھے تو صحیح، یہ انسان کو ہر کام پر آواز دیتا ہے کہ اے بندے اب کام اچھا کیا ہے، اب کام برا کیا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ اس بات سے ایگری کریں گے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے، اس کے سارے اعضاء برائی کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اس کا دل اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بندے جو کام کر رہا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اچھا کام کر رہا ہو، اس کے سارے اعضاء اعمال کرنے کے اندر مگن ہوں، اس کا دل خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اے بندے جو تو کر رہا ہے بڑا اچھا کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، دنیا والوں کا محاسبہ نہ کریں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے بڑا اچھا وہاں پر شعر کہا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی مفسد، کوئی مفسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب اکتساب نفس کی طرف جناب ہوا مائل تو ثابت ہوا ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ حضرات محترم، بات یہی ہے، آج اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکنا شروع کر دیں، اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیں، اپنے شب و روز کو دیکھنا شروع کر دیں، ہمارے گریبان سے ایک ہی آواز آئے گی کہ اے بندے سارے جہان کی برائیاں تیرے اندر چھپی ہیں
اور تو لوگوں کے عیبوں پر نظر ڈال رہا ہے۔ حضرات محترم، لمحہ فکریہ ہے یہ سالوں کا آنا جانا، یہ سال آتا ہے گزر جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، یہ انسان کی زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں۔ اور حضور کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ آج وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک انسان کی سانس چلتی جا رہی ہے، انسان کے پاس وقت ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صحیح کہ کاروبار کرنے والا، معاملات کرنے والا، لین دین کرنے والا جب رات کو بستر پر جاتا ہے، اپنی انگلیوں پر کیلکولیٹر پر سارے دن کا حساب کرتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ کمایا ہے، یہ گھاٹا کیا ہے، یہ نفع تھا، یہ نقصان تھا۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کبھی ہم نے بستر پر جا کر اپنی 5 نمازوں کا حساب کیا ہے؟ کبھی آج ہم نے اپنے بستر پر جا کر سارا دن جو ہم نے برائی کے کام کیے ہیں، کبھی ہم نے ان کو یاد کر کے توبہ کی ہے؟ کبھی آج ہم نے اپنی زندگی کے جو شب و روز ہم گزارتے جا رہے ہیں، کبھی آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ تو آگے سے جواب یہی ہے کہ اے بندے، نہیں، تیرے پاس تو اپنے عیبوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرات محترم، خدا را یہ آج وقت ہے ہم اپنے خالق کے ساتھ لو لگائیں، ہم اپنے مالک کو یاد کریں، اپنی گزری ہوئی زندگی اور شب و روز اس پر جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، اور جو آئندہ آنے والے سال ہیں کوشش کریں کہ جو ہم نے سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، ہم نے آئندہ سال کو اپنی زندگی کو سدھارنا ہے۔ یہ ہمیں دنوں کا آنا جانا ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آئندہ زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔